دوستوں اس وقت صلاح الدین ایوبی سیریز میں جو چیز سب سے زیادہ زیر بحث ہے وہ یہ کہ آخر کب آئیں گے پاکستانی اداکار اس میگا سیریز میں، جہاں پہلی 10 قسطوں میں ہی کہانی کو اتنا آگے بڑھا دیا گیا کہ ایسے لگتا ہے کہ اس پہلے سیزن میں بہت بڑے بڑے لوگ آئیں گے اور کچھ بہت بڑے لوگ سیریز سے جائیں گے، لیکن وہ ایک سوال جو ہر پاکستانی کے دل میں ہے اس کا کیا ہوگا، یہ ایک بہت بڑی مسٹری ہونے والی ہے۔ دوستو جب اس سیریز کے خرچے کی یا اس پر سب سے زیادہ محنت کی یا پھر اس سیریز کی سوچ کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں صرف ایک شخص آتا ہے جو کہ کاشف انصاری ہے۔ دوستو کاشف انصاری وہ انسان ہے جس نے اس سیریز کے لیے بہت ساری باتیں بھی سنی اور ایک بہت خطیر رقم بھی اس سیریز کے لیے لگا ڈالی، اتنی رقم کہ جس کے لیے شاید انہوں نے اپنا سب کچھ ہی قربان کر دیا، یعنی $20 ملین سے زائد کی رقم صرف پاکستان سے خرچہ کرنے کے بعد بھی صلاح الدین ایوبی سیریز کے مین کرداروں کا رول پاکستان کے حصے میں نہ آئے تو تھوڑا افسوس تو ضرور ہوتا ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت تک نویان اور عبد الرحمن بھی فائنل ہو چکے ہیں، اور دوستو ان کے فائنل ہونے کا مطلب ہے کہ اب کسی دو بڑی کریکٹرز پر یہ زیادہ عرصے تک ٹکے رہیں گے۔ حالانکہ اس وقت میرے سمیت بہت سارے پاکستانی ایسے سوچ رہے تھے کہ اگلا جو بھی نیا کردار سامنے آئے گا وہ ضرور کوئی نہ کوئی پاکستانی ہی ہوگا۔ اب کو ہوسٹ اگر کسی پاکستانی کو رکھ بھی لیتے ہیں تو اس کو شاید اتنی فوٹیج ہی نہ دی جائے، کیونکہ مرکزی کردار تو جتنے بھی ہیں وہ ٹرکش ہی ہیں۔ جہاں تک کاشف انصاری کی بات ہے تو انہوں نے تو کہہ دیا ہے کہ پاکستانی بہت سارے اداکاروں کے آڈیشن ہو چکے ہیں، جہاں جہاں پر ان کی ضرورت پڑتی رہے گی تو ان کو کاسٹ کر لیا جائے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستانیوں کو کوئی بڑا رول شاید نہ مل سکے۔ اب جہاں ادران صدیقی یا ہمایوں سعید کی بات ہے تو ان کو تھوڑے وقت کے لیے کوئی پاورفل رول دیا جائے گا، لیکن وہ ہمیں اس سیریز کے آخر میں ہی دیکھنے کو ملے گا۔ بہرحال دوستو تاحال اس سیریز کے لیے بہت ساری نیک تمنائیں، کیونکہ چاہے پاکستانی ہوں یا ترکی کے اداکار، ہمیں ایک اچھی سیریز دیکھنے کو مل رہی ہے جس میں بھرپور انٹرٹینمنٹ ہے۔ اور ویسے بھی اگر اس سیریز کی کہانی کی بات کریں تو اس وقت تک صلاح الدین ایوبی کے چچا نصر اللہ کی تمام تر سازشیں ناکام ہو چکی ہیں، جو کہ اس نے فقط تخت کے لیے صلیبیوں کے ساتھ مل کر کی تھی، اور صلاح الدین ایوبی اب اور بھی طاقتور ہو گیا کیونکہ اس کے والد زنگی خطرے سے باہر آ چکے ہیں۔ اور بھائی کیا بہترین کہانی میں سین دیکھنے کو مل رہے ہیں اس قسط میں۔ ویسے دوستو اب تو پاکستانی کسی اداکار کو آ ہی جانا چاہیے، کیونکہ اس وقت گولڈن ٹائم ہے سیریز کا، اور اگر پاکستانی کو انٹری ہو جاتی ہے تو کیا ہی بات ہوگی۔ ویسے دوستو کیا آپ دیکھ رہے ہو ڈرامہ اور کس پاکستانی اداکار کو دیکھنا چاہتے ہو، اس وقت کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اسی طرح کے امیزنگ ویڈیوز کے لیے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ماجد ٹی وی کے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔